حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہو کر روزہ رسول پر فاتحہ خوانی کر رہے تھے۔ عبد الملک ان کے قریب ہوا، سرگوشی کی حالت میں کہنے لگا، ام المومنین ہمارے گھر بے ہوش پڑی ہیں، جلدی چلیے۔ آپ یہ خبر سن کر پیچھے ہٹے اور غصے میں بولے، کام بخت، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عبد الملک نے دوبارہ کہا، میں نے عرض کیا ام المومنین ہمارے گھر میں بے ہوش پڑی ہیں، جلد وہاں پہنچیے۔ عبداللہ بن زبیر کہنے لگے، اس شیطانی کام پر لعنت ہو، مجھے پہلے ہی خدشہ تھا کہ تم لوگ اماں عائشہ کے ساتھ کوئی فریب کر رہے ہو۔ عبد الملک فی الحال کوئی تسلی برا جواب دینے کے قابل نہیں تھا، خاموشی سے گردن جھکا لی۔ عبداللہ بن زبیر وہاں پہنچے تو آوازیں دینے لگے، یا امی یا امی، مگر آپ تو بے ہوش تھی، جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ابن زبیر نے قہر آلودہ نظروں سے مروان کی طرف دیکھا اور کہا، ظالم، تیرے لیے یہی کام باقی رہ گیا تھا، اب خوش ہو جاؤ، تجھے ٹوکنے والی زبان بھی خاموش ہو گئی۔ مروان بولا، برادران من، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ام المومنین نکاحت کے سبب روزے کے متحمل نہیں ہو سکی، بس اس کے سوا اور کوئی بات نہیں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آپ کی نظر ام المومنین پر پڑی ہوئی چادر پر پڑی، جس پر تازہ خون کے کچھ دبے ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ ابن زبیر یہ دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گئے۔ اسی اثنا میں حضرت ابو بکر کے بیٹے اور پوتے بھی قصر میں پہنچ گئے۔ وہ سب جوش سے بفرے ہوئے تھے، ابھی وہ سب اماں عائشہ کی چارپائی سے لپٹے ہی تھے کہ مروان موقع غنیمت جانتے ہوئے قصر سے باہر نکل گیا۔ یہ مردود خود تو باہر نکل گیا مگر اپنے بیٹے اور بیٹی کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ عبد الملک نے جب موقع کی نزاکت دیکھی تو وہ بھی اپنی بہن عتقہ کو لے کر باہر نکلے۔ صفوان اور حشام پہلے ہی فرار ہو چکے تھے۔ آل صدیق نے آپ کی چارپائی اٹھائی، آپ کو گھر لے گئے۔ ام المومنین کی چارپائی کو جب گھر پہنچایا گیا تو سب سے پہلے ام عاصم نامی ایک عورت کو بلایا گیا، جس نے آپ کے زخم سیے اور زہر کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی۔ اس کی سخت جد و جہد کا نتیجہ یہ نکلا، ام المومنین نے اگلے روز بمطابق 16 رمضان کو تھوڑی سی آنکھ کھولی اور سرگوشی میں بولنے لگی۔ اسی اثنا میں حضرت عبداللہ بن عباس اجازت لے کر اندر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ نے ان سے فرمایا، اے کاش میں درخت ہوتی تو لوگ مجھے کاٹ ڈالتے، اے کاش میں مٹی ہوتی، اے کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتی۔ عباس نے محسوس کیا ام المومنین شاید موت کی ہیبت کی وجہ سے یہ فرما رہی ہیں۔ آپ نے کہا، ام المومنین، آپ خوف و ہراس کو بالکل دور کریں، کیونکہ آپ کی بخشش اور رزق کریم کے وعدے پر جاری ہیں۔ آپ کے حق میں تو قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی رہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے یہ الفاظ سنے تو فرط مسرت سے چہرہ کھل اٹھا، مگر اگلے ہی لمحے آپ پھر بے ہوش ہو گئی۔ 17 رمضان کو مزید مرض بڑھ گیا، آپ لمحہ بہ لمحہ موت کی طرف جا رہی تھی۔ بالآخر دوپہر کے وقت مایوسی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ظہر کے وقت آپ کی مبارک روح پرواز کر گئی۔